نشهد بأنه هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجزم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ دائز پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران نظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان محترم، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے دارالعلوم رحمانی 0 مائل کے شیخ الحدیث حضرت مولانا و مفتی علیم الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی پرمغز تقریر سنی اور اس سے مستفید ہوئے۔ ایک عورت کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔ ایک عورت جب اس کے سر پر حیا کی چادر ہوتی ہے تو اس کا روپ ہماری بہن کا ہوتا ہے۔ جب ماں کی ممتا آ جاتی ہے تو وہ ہماری ماں ہوتی ہے، اور جب ہمارے کوکھ میں پلتی ہے اور تعلیم و تربیت کر کے ہم اس کو ودا کرتے ہیں تو وہ ہماری بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ پوری دنیا ایک متاع ہے، ایک سودا ہے۔ جس طرح بچہ ایک چیز لینے کے لیے جاتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز لے کر کے آتا ہے، سودا لے کر کے آتا ہے۔ بچے کی نگاہ میں وہ سودا کی جو اہمیت ہے، ہم لوگوں کی نگاہ میں وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن بچے کی نظر میں وہ سودا ہے، تو وہی سودا دنیا ہے۔ شارحین حدیث نے متاع کا جو ترجمہ کیا اس میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے، جس کپڑے سے ہم لالٹین صاف کرتے ہیں، پہلے لالٹین ہوا کرتا تھا، صاف کرتے تھے، اس کو ہم لوگ صافی کہتے ہیں، اس صافی کو بھی متاع کہا گیا ہے۔ دنیا کی حیثیت وہی متاع کی ہے، وہی صافی کی طرح ہے۔ اور اس کی مثال دی جاء القط واخذ المتاع وصعد علی الجبل، بلی آئی اور اسی صافی کو پکڑا اور اس کے بعد پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہی متاع ہے دنیا۔
لیکن ان سب کے باوجود ایک دکان میں جتنی بھی قیمتی چیزیں، قیمتی سودا ہے، ان تمام سودا میں دنیا کے اندر میں جتنا بھی لطف اندوز ہونے والے سامان ہیں، جتنی بھی اشیاء ہے، تاکہ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین تحفہ المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ وہ شخص سب سے زیادہ خوش قسمت ہے جس کو نیک بیوی مل گئی، اس کو دنیا کی ساری چیز مل گئی۔ یترا ناریستو پجینتے رمتے تتہ دیوتاہ، جہاں پر یتر ناریستو پوجینتے رمنتے، جہاں پر ناری عورت اس کی پوجا ہوتی ہے، جس گھر میں اس کی پوجا ہوتی ہے، جس گھر میں اس کو سکھ ملتا ہے، تتر دیوتاہ، وہاں پر دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے۔ اب آئیے، اب یہاں پر ایک لفظ پوجا ہے، جس گھر میں عورت کی پوجا ہوتی ہے، پوجا کہتے کس کو ہے؟ میرے مہاراج جی وکاسانند برہمچاری جی شیام سندرم شیواشرم مٹ کے مہاراج، وہ کہتے تھے کہ بیٹا پوجا میں 3 شبد ہیں، سیوا، سنتشٹی، سمان۔ سیوا کا مطلب خدمت، سنتشٹی خوش کرنا، سمان عزت دینا۔ جس گھر میں عورت کی سیوا ہوتی ہے، عورت کی خدمت ہوتی ہے، عورت کو اونچی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور عورت کا سمان کیا جاتا ہے، وہی پوجا ہے۔ پوجا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مندر میں گئے اور وہاں جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اوم نمہ شیوائے، نہیں، یہ مطلب نہیں پوجا کا۔ نم کا معنی ہوتا ہے جھکنا، نمتی نمتاہ نمنتی، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، نمسکار کرنا، یہاں پر ہے وہ پوجا اور وہ آستھا جو کہ مندروں میں یا کسی چوکھٹ پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر مسجد میں ملتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن پورے قرآن میں، پورے حدیث میں، تمام تر کتابوں میں کہیں بھی یہ لفظ نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے عربی میں آیا ہے، جس شبد کا پریوگ ہوا ہے وہ لفظ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کا ترجمہ کیا گیا، سنسکرت زبان میں صلاۃ کا ترجمہ کیا گیا، سناتن دھرم میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ جب لوگوں کو صلاۃ کا ترجمہ بہت نہیں ملا، بہت ڈھونڈا نہیں ملا، تو اس کے بعد تو پھر ہم اس کو سامنے میں جھکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کو ہم ماننے والے ہیں۔ عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا اور عربی زبان جنت کی زبان ہے، تو ہم نے اس کو ڈھونڈا۔ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان کی زبان عربی نہیں ہے۔ ہندوستان کی جو زبان ہے وہ پہلے دیوناگری سنسکرت زبان تھی، جس زبان میں ویدوں کا اوترن ہوا بتایا جاتا ہے، دیوناگری سنسکرت زبان میں۔ تو وہاں پر جب لفظ صلاۃ کا ترجمہ کیا گیا تو وہاں پر نم کا معنی ہوتا ہے جھکنا، نم کا معنی ہوتا ہے جھکنا، سجدہ کرنا۔ اج کا معنی ہوتا ہے آجا، اج کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کو کسی نے جنم نہیں دیا، وہ ذات جس کو کسی نے جنم نہیں دیا، ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان میں کہا، نبی سے کہا قل هو اللہ احد، اے لوگو، اے نبی، قل، اے نبی آپ کہیے هو اللہ، وہ اللہ، وہ جو اجنما ہے، اجر ہے، امر ہے، اچنتا ہے، اویکت ہے، سچیدانند سوروپ ہے، جو نراکار ہے، جس کا کوئی آکار نہیں ہے،
جو عظیم ہے اور اس کے بعد تو پھر اس کو وہ شدھ ہے، وہ عظیم ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ شدھ ہے، وہ پوتر ہے، وہ عظیم ہے، اس کو کہیں پر قید کر کے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ سروتر پھیلا ہوا ہے۔ تاکہ آجا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، جس طرح عورت ایک بچے کو جنتی ہے، جانور کوئی بچہ جنتا ہے، اس طرح اس نے کسی کو نہیں جنا، اس لیے کہ وہ شدھ ہے، اپاپ دھم کبیر منیشی پریبو سوئمبور یاتھاتے تو اتھان ویدھا چھاشتے جا سمابیہ نا تو اتھے نا تیتے چترتھو نا پچتے نا پنچمو نا ششتا سپتمو نا پیجتے نا اشتمو نا دشمو نا پچتے ساسر وسمی پشتی اچھا پرارتی اچھنا تمیدنگ نگتن سا سہا ایشا ایک آئی کرم یہ دیکھے سرویس من دیوا ایک ویوتو بھوانتی نا تو کیوں نا تیتے چترتھو خدا ایک ہے، وہ دوسرا نہیں ہے، تم جو دوسرا بولتے ہو دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مشرک ہیں ان سے جب پوچھو گے، ان سے جب تم کہو گے کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے پوچھ لیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم، یہ جو ایک خدا کے ہوتے ہوئے دوسرے کو بھی خدا مانتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھ رہے ہیں من خلق السماوات والارض، یہ آسمان، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ سارے گرہ، اس کا سرجنہار کون؟ لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے، بالکل کہیں گے، لَيَقُولُنَّ تاکید کا صیغہ، خلقہن العزیز العلیم، اس کو تو اس ذات نے پیدا کیا، اس کو اس پر بند پرمیشور نے پیدا کیا جو سب پر حاوی ہے، العزیز، سب پر غالب ہے، سب جس کے کنٹرول میں ہے، العلیم، اور وہ علم والا ہے، سب سے واقف ہے، پیدا کیا تو واقف بھی وہی ہے، جب وہ واقف وہ ہے تو ہمارا معبود بھی وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ یتر ناریستو پوجینتے رمنتے، یتر، اب سمجھ میں آ گیا کہ پوجا کس کو کہتے ہیں، پوجا سیوا، جہاں پر خدمت ہو، جہاں پر عزت ملے،